بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے پہلے آپ سے پانی مانگا تھا. پھر توجہ فرمائیں آخری بات پہ. کئی سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی ترکیب نہ آنا کوئی جرم نہیں ہے، ہاں نکال نہ سکنا جرم ہے. میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو ایضاً کی. اسی طرح اور بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کل ہم نے ایک کلپ ریکارڈ کیا تھا، شاید آپ نے دیکھا ہو، البتہ. اب یہ میری باتیں آپ پتہ نہیں کہاں کہاں پھیلائیں گے. البتہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. مجھ سے کسی نے پوچھا جی البتہ ترکیب میں کیا بنتا ہے. اب یہ میں نے بہت سوچا کہ یار کیا بنتا ہے، ترجمہ ورجمہ کر کے کوشش کی، لیکن میرے دماغ میں نہیں آیا. مجھے پڑھاتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا بھائی، سمجھ آ رہی بات. مجھے پڑھاتے ہوئے ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے، لمبا عرصہ. مجھے البتہ کا نہیں پتا چلا یہ کیا بن رہا ہے. پھر میں نے کیا کیا ہے، پھر میں نے یہ کیا ہے کہ اس کو تلاش کیا ہے، کتاب سے تلاش کیا. مل گیا ایک جگہ پہ مجھے کہ یہ کیا بنتا ہے جی، یہ بنتا ہے مفعول مطلق. میں نے بھی اس کے پیچھے بتہ لگایا، فیل آگے لگایا البتہ تھا، پورا ویڈیو کلپ ریکارڈ کیا، اتنا بہترین شاندار. بتہ فیل ہوا فائل، البتہ تھا مفعول مطلق، فیل فائل مفعول مطلق مل کے جملہ فعلیہ. اس پہ نصب کیوں ہے؟ کیونکہ جی مفعول مطلق بنا. اب کوئی مجھ سے دلیل پوچھتا پھرے، نہیں آتی بھائی دلیل، سارے نحویوں نے اس کو مفعول مطلق بنایا. یہ جملہ یا یہ پوائنٹ آپ کو کیوں سمجھایا ہے؟ کئی طلبہ اس سے انڈر پریشر ہوتے ہیں کہ یار دیکھیں مفتی صاحب کو کیا کیا ترکیبیں آتی ہیں، کتنی شاندار ترکیبیں آتی ہیں، کتنے کتنے انداز میں ترکیبیں آتی ہیں. وہ کتنے کتنے انداز میں آتی نہیں ہے، وہ ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے کہیں سے پڑھی ہوتی ہیں، انہوں نے کہیں سے پڑھی ہوتی ہیں. جو پڑھی ہوئی بات ہوتی ہے، ساؤنڈ پرابلم، کس کس کی آواز میں پرابلم ہے؟ میری آواز کس تک نہیں جا رہی؟ کلیئر ہے؟ چلیں. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ آپ یقین مانیے، آپ یقین مانیے کہ یہ چیزیں کبھی بھی احساس کمتری والی نہیں ہوتی. البتہ کیا بنتا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا بھائی، کسی کو بھی نہیں پتا چلتا، کسی کو بھی نہیں. میں نے پڑھا ہے اس لیے مجھے پتا چل گیا، آپ کو بتا دیا، آج سے آپ کو بھی پتا چل گیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ آج سے آپ کو بھی پتا چل گیا ہے. اسی طرح بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، جو چیزیں ترجمے سے مضمون سے سمجھ میں آ جائیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. جو نہ سمجھ میں آئے تو آپ رابطہ فرمائیں، ڈکشنری کھول لیں، آپ تھوڑا سا گرامر کی کوئی کتاب کھول لیں، آ جائے گا. مطلب دوڑ دوڑ کے آئے گا، اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہوتی. یہ پوائنٹ بہت اہم تھا. میں نے شروع میں آپ سے ایک جملہ بولا تھا، میں نے کہا تھا آخر میں آپ کو وہ ٹپس دے دوں گا کہ آپ کے سامنے کوئی ترکیب اٹکے گی نہیں. جو نارمل جملے ہوتے ہیں ان نارمل جملوں میں جتنے سبق ہم نے پڑھ لیے، فعل فاعل مفعول، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، حال تمیز مستثنیٰ، ان کو اپلائی کریں، مضمون سیدھا کریں اور آپ اپنی ترکیب درست کریں، آپ کی ترکیب غلط نہیں ہوگی. اور جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آتے ہیں، فقط آ گیا، ایضاً آ گیا، غالباً آ گیا، تارتاً آ گیا، اس میں کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں ہوتے. پریشان ہو گیا، پتہ نہیں یار ہمیں آتا ہی نہیں ہے، دیکھیں ان کو آتا ہے، انہوں نے پڑھا ہے تو ان کو آتا ہے. آپ بھی بیٹے کتاب کھول لیں گے تو آپ کو آ جائے گا. ٹھیک ہو گئی بات؟ ایک اور اسی کی میں مثال بھی دیتا ہوں اور آپ کے کام کی ایک بات بھی آپ کو بتاتا ہوں. میں نے ایک فقط کی ترکیب ریکارڈ کرنی تھی. فقط کی ترکیب میں پہلے آتا ہے اذا جررت، اور حروف جارہ میں اذا جررت الاسم فقط. اب میں آپ کو فقط کی ترکیب نہیں کر کے دکھاؤں گا، میں صرف جو مطلب کی بات ہے وہ بتانے کی کوشش کروں گا. اذا کے بارے میں نے آپ کو بھی یہی پڑھایا ہے اور خود بھی میں نے یہی پڑھا ہوا ہے. اذا نے بننا ہے مفعول فی.
ایک بات. دوسری کنفرم بات یہ ہے کہ اس نے ہونا ہے مضاف. اب میں تھوڑا سا نا الجھ گیا. کیوں الجھا بھائی؟ میرا رول ٹوٹ رہا تھا. کیسے ٹوٹ رہا ہے؟ اذا مضاف، یہ بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اذا مضاف ہو کے یوز ہونا ہے. آگے پورا جو جملہ ہے فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ ہو کر یہ اس کا مضاف ہے. ٹھیک ہو گئی؟ اب یہ تو مضاف مضاف الیہ ہو گئے. اچھا، یہ جو مضاف الیہ ہے یہ اس کا معمول ہے اذا کا. اب ایسا نہیں ہوتا نارملی کہ جو معمول ہے وہ اپنے عامل کا ہی عامل بن جائے. میں گیو اینڈ ٹیک کریں، تو مجھے دے دے میں تجھے دے دیتا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اذا مضاف ہے نا، تو اذا نے اس جملے کو جر دیا. ٹھیک ہے. اب یہ جملہ اس کو نصب نہیں دے سکتا، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اذا اس کا مفعول ہے. یہ تھا پوائنٹ، میرا اٹک گیا. اب میں نے سوچا اب کیا کروں، اور کوئی صورت ہی نہیں بنتی کس کا مفعول بناؤں اس کو. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ پھر میں نے بشیر الناجیہ اٹھائی، کافیہ کی شرح ہے، اس میں اذا کی ترکیب کی ہے مصنف نے. وہاں پھر انہوں نے بتایا اس میں 3 قول ہیں. اس میں 3 قول ہیں. جب اس طرح کی پوزیشن بن جائے تو اس میں 3 طریقے ہو سکتے ہیں. نمبر 1، اس اذا کو مضاف نہ کریں، چھڑا کر دیں. اب یہ بات آپ نوٹ کریں نا کہ یہ نحویوں نے کیا ہے. جو ہم نے سیکھا تھا کتابوں میں نارملی پڑھا تھا وہ تھا یہ مضاف ہی ہوتا ہے. انہوں نے بولا مضاف نہ کرو بھائی. یہ اس پوائنٹ پر اذا کو مضاف نہ کرو. فعل فاعل مفعول اور یہ مفعول فی اسی کا جملہ فعلیہ. یعنی ایک رول ادھر سے توڑا اور جگاڑ کر کے اپنا مطلب سیدھا کر لیا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب ہو گئی جی. اب میری سردرد یوں ختم ہو گئی کہ کتابوں میں لکھا ہوا کہ اذا کو اضافت کے بغیر یوز کریں گے. ٹھیک ہو گئی. ایک دوسری بات انہوں نے بولا اچھا اگر آپ نے مضاف ہی کرنا ہے تو پھر آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اذا کو بنائے مضاف، اس کو بنائے مضاف الیہ، لیکن دوسرا رول توڑ لیں کہ جی جو معمول ہوتا ہے وہ عامل میں عمل نہیں کر سکتا، یعنی گیو اینڈ ٹیک نہیں ہوگا. یہ ادھر عمل کرے وہ ادھر کرے. یہ والا رول توڑ دیں، آپ عمل کروا دیں. اذا کو اس میں کروا دیں، اس کو اذا میں عمل کروا دیں. یعنی اذا اس کو جر دے دے اور یہ اذا کو نصب دے دے. یہ بھی جگاڑی، کوئی فیر کام نہیں، لیکن کرتے ہیں. قول ٹھیک ہو گئی. 2 باتیں ہو گئی. ایک اور تیسری بھی تھی، اللہ آپ پہ رحم کرے. اذا کی اضافت ختم کر دیں، اضافت کریں تو عمل کروا لیں. ایک اور پوائنٹ تھا ذہن سے نکل گیا. بہادر. اب یہ اذا کا استعمال ہم نے پڑھا، ایک ذہن سے نکل گیا وہ آگے یاد تو میں کر دوں گا. اذا کا استعمال مجھے پتا چل گیا نا. جب اذا کا استعمال پتا چل گیا تو میرے لیے آسانی ہو گئی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی بات آپ کے سمجھنے والی تھی. ایک تو اذا کا ہم نے استعمال یہاں پڑھ لیا. سیکنڈلی ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بیٹے ترکیب میں صرف اس ترکیب میں آپ کو ضرور پریشان ہونا چاہیے جو سمپل ہو، سادی ترکیب ہو اور آپ سے نہ ہو. اذا کو مفعول فی بنا دیں، اس کو فعل فاعل مفعول بنا دیں. فعل فاعل مفعول مفعول فی سب مل کے جملہ فعلیہ. یا پھر اذا اسی کا مفعول فی اور یہ اس کا مضاف الیہ، تو پھر بھی وہی مضاف مضاف الیہ مل کے یہ شرط بن جائے گا، آگے اس کی جزا آ جائے گی. ٹھیک ہے. جگاڑ ہی ہے، کوئی فیر کام نہیں ہے، لیکن کرتے ہیں. اس کے بغیر حل ہی کوئی نہیں ہے، سولوشن ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، اس کے آگے جو اصل چیز آپ کو سکھانی ہے، یا آج جو سبق میں نے پچھلے لیکچر میں بھی دیا اور ابھی بھی جو سمجھانا چاہتا ہوں، سمپل ترکیبیں جو سادی ترکیبیں ہوتی ہیں ان میں ضرور آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے صحیح کیا کہ نہیں کیا.
कैसे किया आपने, आपका तर्जमा अलग, आपकी तरकीब अलग, आप हमें सही करके दें, तर्जमा और तरकीब मैच करके दें। बट ये जो चीजें होती हैं, या जैसे मैंने पहले करके दिया आपको, इन तरकीबों में इतना उलझना नहीं होता। मैं आज ये मैंने कल की मिसाल दी है, मैंने अलबत्ता वाली मिसाल दी है ना आपको, ये मैंने कल की दी है। यानी बिला मुबालगा सालों पढ़ाने के बाद भी अगर अलबत्ता आज मुझे देखना पड़ा है, तो आपको तो अभी पढ़ते पढ़ते ही समझ आ गया होगा। देखा करें, अल मिनहाज तो जरूर ले लें, लाजमी लाजमी और लाजमी ले लें। आखिर के 10 मिनट हैं, आपके सवालात क्या चाहते हैं? हैंड राइज करेंगे तो अगर माइक खोलना हुआ तो माइक भी खोल दूंगा। सैफ जी सैफ, माइक नहीं खुला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी माइक। अस्सलामु अलैकुम उस्ताद साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी बेटे आ गई है, बोलिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि बहुत सी मतलब ऐसा होता है कि जब अरबी इबारत पढ़ रहे होते हैं ना, तो उस वक्त ये चीज समझ नहीं आ रहा होता है कि ये फेले मुज़ार है, फेले माजी है, या फिर इसमें जामिद है। इसमें बहुत मुश्किलात हो जाते हैं ना, तो इस चीज को कैसे समझे कि ये इसमें जामिद है या कोई फेल है। और वो नए अल्फाज होते हैं तो फिर समझ में भी नहीं आता, पेचीदा लफ्ज होते हैं, बहुत कम ऐसा होता है। लेकिन फिर इसका कोई हल बता दें आप जी कि बेटा, ये कैसे आपने खुद पहचाने ही कि। इसका जवाब दे दिया है। नए अल्फाज होते हैं ना जी जी। बेटे, नए अल्फाज आपका ही प्रॉब्लम नहीं, ये मेरा भी प्रॉब्लम है। दुनिया के बड़े बड़े जो मुफ्ती हैं, माहिर फन हैं, उनका भी ये प्रॉब्लम है कि नए अल्फाज उनको भी परेशान करते हैं जैसे नए अल्फाज आपको परेशान करते हैं। इसका हल कसरत मुताला ही होता है। जब आप मुताला कसरत से करेंगे तो बहुत सारे अल्फाज आपके पुराने हो जाएंगे। मेरी बात समझे? जी उस्ताद साहब। अभी का जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कभी भी मतलब इस तरह नहीं लेना चाहिए कि हमें नहीं आता। इसको इस तरह लेना चाहिए कि अल्फाज नए हैं, जो नई चीजें आती जाएंगी हम उसको अडॉप्ट करते चले जाएंगे, पिक करते चले जाएंगे। तो जब हमारे पास वो चीजें पुरानी हो जाएंगी तो अल्लाह ने चाहा तो सब सेट हो जाएगा। मैं अपने बच्चों को ये समझाया करता हूँ कि बेटा, मैं जो सबक पढ़ रहा हूँ या इबारत पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़ाते हुए ये किताब 20 मरतबा नजर से गुजर गई है। अब आप पहले दिन आके क्लास में बैठे हुए हैं, आप चाहें कि मेरी तरह पढ़ें तो ये पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं? क्यों? जी आपके लिए उस्ताद वो साहब। नया है, मेरे लिए पुराना है। एक जी बाब है, एक लफ्ज है, मुझे पता चल जाता है ये कौन सा बाब है, आपको नहीं चलेगा। क्यों? मुझे इसलिए नहीं चलता कि मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला आता है, मुझे इसलिए चलता है कि वो लफ्ज मैं बहुत दफा यूज कर चुका हूं। सही। तो उस्ताद साहब आप ये बता दें कि जैसे कि पहली मर्तबा कोई लफ्ज आया ना, तो ये चीज की पहचान किस तरह करनी है कि ये फेल है या इसी में। अगर ये कंफर्म हो जाए तो फिर डिक्शनरी से लफ्ज भी देख तर्जमा लेंगे ना। तर्जमा तर्जमा, इबारत तर्जमा, आपका मतलब। अच्छा। बिल्कुल, आप मतलब पे आ जाएं। जी जी। ठीक है, चले। ये जी इसम मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों होते हैं, अक्सर समझ में नहीं आते, आने चाहिए बेटे। मुस्नद और मुस्नद इलैह समझ में आना चाहिए, कौन मुब्तदा बनेगा, कौन खबर बनेगा। अगर आप अपने तर्जमे पर गिरफ्त रखेंगे तो आपको ये जरूर समझ में आएगा। मैंने आज जो पहली मिसाल हमने सबक में पढ़ी है, अन्नहवु फिल कलाम कल मिल्हि फित ताम, उसमें आपने गौर नहीं किया। नहव में कलाम हल्का सा ना, मतलब जैसे कहते हैं ना, स्पीड ब्रेकर पे थोड़ा सा रुकना और फिर अगली बात करना। नहव में कलाम खाने में नमक की तरह है। जब आप बात करेंगे ना तो आपकी बात बताएगी कि मुब्तदा कौन है, खबर कौन है।
تو مسند اور مسند الیہ پہچانے جاتے ہیں. فارمولا اپلائی کریں. یہ تو چیزیں آپ کے فارمولے سے سیٹ ہو جانی چاہیے کہ کون مبتدا بنے گا کون خبر بنے گا. آپ اپنے فارمولے سے ان کو سیٹ کر سکتے ہیں. یہ مشکل چیز نہیں ہے. علامت سے پہچان ہو جاتی ہے فعل مضارع اور جامد. جی بیٹے ہو جاتی ہیں پہچان. دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا پہچان, آپ جب ان سے ملتے رہیں گے نا صیغوں سے بار 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 صیغوں سے ملتے رہیں گے تو آپ کو پہچانیں ہوں گی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے اس میں کئی آپشن آ جاتے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے اس کو میں کیا بناؤں. واحد متکلم کا بھی صیغہ ہے, اس میں تفضیل کا بھی صیغہ ہے, افعال باب پہ بھی یہ جا سکتا ہے. اب میں اس کو کیا بناؤں؟ جو آپ بنائیں گے وہی درست ہوگا. جو آپ کا دل کرے, جہاں آپ کی بات سیٹ ہو جائے وہ صیغہ سیٹ ہوگا. کوئی آپ کی غلطی نہیں نکالے گا. اگر سامنے والا بندہ دوسری بات کرے گا تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن میں نے بھی غلط نہیں کیا, میری ترکیب یہ ہے, ترجمہ یہ ہے, بات یہ ہے. سمجھ آئیے بات؟ ترکیب یہ ہے, ترجمہ یہ ہے اور بات یہ ہے, میری ترکیب میں غلطی نہیں. ہاں جو آپ کہہ رہے ہیں, اچھا میں نے متکلم کا صیغہ بنایا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات آپ کے مطلب کی نہیں, آپ کیا مطلب چاہ رہے ہیں آپ مجھے مطلب بتائیں, ہم صیغہ بدل دیں گے. یہ کون سا پرابلم ہے؟ ٹھیک ہے, یہ پریشانی والی باتیں نہیں ہوتی, یہ تو تفریح والی باتیں ہوتی ہیں. میں آپ کو, اب آپ کہیں گے اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں. جس دن میرا تدریسی ٹیسٹ تھا نا, حسامی کی مجھ سے عبارت سنی گئی. اب تو آپ لوگ سارے مطلب اچھے اچھے لوگ ہیں. میرا جو تدریسی ٹیسٹ ہوا اس میں حسامی کی عبارت, اور مزے کی بات یہ کہ المدینۃ العلمیہ کے قریب بھی بیٹھے تھے ہم, تو وہاں سے کمپوز ہوئے پیپر آئے. تو استاد صاحب نے مجھے عبارت دی, کہا جی پڑھیں. ہم نے پڑھنا شروع کر دی. عبارت پڑھتے گئے. ایک جگہ پہ جا کے نا استاد صاحب نے روک لیا, آپ نے یہاں سے کیسے پڑھا, یہاں سے تو عبارت غائب ہے. میں نے یوں کہا کہ استاد صاحب کی زیارت کی. میں نے عرض کیا حضور میں حسامی کا حافظ تو نہیں, لیکن جو میں سمجھا ہوں وہ بات بالکل ٹھیک ہے. میرے مطابق عبارت غائب ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں نے جو مطلب سمجھا وہ ٹھیک ہے. اب وہ استاد تھے, ان کو پتا تھا یہاں سے عبارت غائب ہے درمیان سے, تو انہوں نے کہا جی عبارت غائب ہے, اصل کتاب کی عبارت نہیں ہے اس میں. میں نے تو وہ عبارت پڑھی ہے جو سامنے ہے اور اس میں میرے مطابق مضمون ٹھیک ہے. تھوڑی سی بحث ہوئی تو پھر میں نے استاد صاحب کی بارگاہ میں پورا مطلب اور ترکیب کر کے دی. آپ یقین مانے استاد صاحب نے تدریسی ٹیسٹ میں ہمیں پاس کر دیا. باقی بھی لیا تھا ٹیسٹ لیکن اس میں پاس کر دیا. ہوتا کیا ہے, سامنے والے کا اپنا ویو ہے, آپ کا اپنا ہے. چلے اتنی بات ہو گئی. اب آگے ہے ایک مراد اللفظ. مراد اللفظ کیا ہوتا ہے؟ مراد اللفظ کیا ہوتا ہے؟ کچھ چیزیں کلام میں آتی ہیں تو ان کو کلام میں ایز اٹ از یوز کرنا پڑتا ہے. یعنی یوں کہہ لیں, ایک لفظ میں نے یہاں لکھا ہے زیدن, زیدن, ٹھیک ہو گئی. میں نے یہاں لکھا ہے زیدن. اب میں یہاں لکھتا ہوں کتبت زیدن, زیدن. آپ بولیں گے اس پہ تو دن آنا چاہیے. بیٹے اگر میں اس کو دن لکھوں گا تو پھر میری بات ہی خراب ہو جائے گی. میں بتانا ہی یہ چاہتا ہوں کہ میں نے زیدن لکھا ہے, زیدن نہیں لکھا. اب مجھے یہاں پر یہ پیش ہی لگانا پڑے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا ہے یہ زید لفظ نہیں لیا میں نے, ادھر سے ایک باکس اٹھایا اس کو یہاں فٹ کر دیا. اب اس کے اندر کیا ہے باکس کے وہ میں نے دیکھا ہی نہیں, پورا باکس یہاں سے اٹھا کے یہاں لگا دیا. میں نے کہا کتبت ھذا, یہ لکھا ہے. اسی لیے یہ زیدن ہوا ہے, زیدن نہیں ہوا. یہ ہے مراد اللفظ. زیادہ تر ہم کرتے ہیں جملوں میں. مئات عامل میں جملے آتے ہیں نحو کتبت بالقلم, آتا ہے نا کتبت بالقلم. اب کیا ہوتا ہے, اس کا ترجمہ ہے جیسے کتبت بالقلم,
یہی اس کا ترجمہ ہے. اب یہاں یہ جو جملہ تھا نا یہ ایز اٹ از یوز ہوا ہے, بوکس, یہ بوکس بن کے استعمال ہوا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو چونکہ یہ بوکس بن کے استعمال ہو رہا ہے تو اس کو ہم نے ایسا ہی لیا. یہ مراد اللفظ ہے, یہ مضاف, اور یہ جو جملہ تھا ہمارے پاس, جملہ ہمارا مقصد نہیں تھا, تو اب ہم کہتے ہیں یہ جملہ پورا ایک لفظ کی مراد میں آ گیا ہے. بعض لوگ اس کو باتاویل مفرد بھی کہتے ہیں, باتاویل مفرد, اس کو مفرد سمجھ کر ہم نے مضاف الیہ بنا لیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے مراد اللفظ. جی, ضمیر کی پہچان کیسے ہو؟ منفصل والی کی نہیں پہچان ہوتی. سبحان اللہ, یہ تو پھر مطلب ایسا نہ کریں نا آپ بہادر بھائی. بیٹے ضمیریں تو الگ الگ لکھی ہوتی ہیں. 5 خانے بنائے نا دماغ کے, آپ کو پتہ ہے دماغ کے کتنے خانے بنتے ہیں؟ 1 2 3 4 5. ادھر ہوا والی لگا لیں, یہ جو گردان ہوتی ہے یہ مرفوع ہوتی ہے. مرفوع کا مطلب ہے مبتدا بنے گی, فاعل بنے گی, جو مرفوع آپ کو چاہیے وہاں وہ یوز ہوگی. ادھر لگا لیں آپ تا تما تو الف تسنیہ واو جمع نون نسوہ تا تما تم تی تما تننا تا تما تم والی, یہ بھی فاعل ہی بنتی ہے, مرفوع ہوتی ہے. یہ بھی مرفوع ہوتی ہے. ادھر لگا لیں ہو ہما ہم ہا ہما ہننا, یہ مفعول ہوتی ہے, منصوب, سوری مفعول نہ لکھیں, منصوب کر لیں. تیسری پھر آتی ہے ہو ہما ہم والی, نہیں ایاہو کر لیں, ایاہو والی, ایاہو ایاہما والی, یہ بھی منصوب ہوتی ہے ہمیشہ. ایک پھر آتی ہے ہو والی, یہ والی جو گردان ہوتی نہیں ہوتی ہے ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا اور نینا, یہ ہوتا ہے یا نا. یہ جو یا والی ہوتی ہے یہ مجرور والی گردان ہوتی ہے. یعنی آپ یوں کہہ لیں یہ 2 گردانیں آپس میں میچ کرتی ہیں, بٹ ان کے میچ کرنے سے ہمیں تو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو یہ پتہ ہے حرف جار دکھے گا تو اس کو مجرور بول دیں, یا مضاف دکھے تو اس کو مجرور بول دیں. اور اگر یہ والی گردان حرف جار اور مضاف کے بغیر آ رہی ہو, کہیں اسم حرف کے ساتھ آ جائے یا پھر کسی فعل کے ساتھ آ جائے, تو اس کو منصوب بولیں گے. بیٹا ضمیر کو پہچاننا تو کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا, ضمیریں پہچاننا مشکل نہیں ہوتا. پرابلم طلبہ میں کیا ہوتا ہے, طلبہ یہ والا پوائنٹ نہیں یاد کرتے. بھائی یہ والی گردان مرفوع ہے, یہ والی گردان مرفوع ہے, یہ والی گردان منصوب ہے, یہ والی گردان بھی منصوب ہے. آٹومیٹک 5 چیزوں میں پہچان ہو جائے گی. 2 منٹ اوپر لے لیے جی, 2 منٹ اوپر ہو گئے ہیں, معذرت خواہ ہوں. ملیں گے ایک بریک کے بعد. کوشش کریں چونکہ آخری چند کلاسیں رہ گئی ہیں, تو اب آپ کے ذہن کی جو الجھنیں ہیں وہ میرے تک ضرور پہنچا دیں. جو بھی آپ کے ذہن میں بات آئے, جب آپ نے کورس سٹارٹ لیا تھا میں نے بہت سارے باغ آپ کو دکھائے تھے, آپ کو بہت کچھ آئے گا. چونکہ 3 کلاسیں ہیں ہمارے پاس, ان 3 کلاسوں میں ممکن ہے کہ میں آپ کی ذہن کی اس الجھن کو کھولنے میں کامیاب ہو جاؤں جس میں آپ الجھ گئے ہیں. آپ نے کیا پایا, کیا سیکھا, میری تعریفیں نہیں, یہ میرے لیے ہے کہ آپ کو اب کیا چاہیے, آپ کیا محسوس کرتے ہیں, کتنا محسوس کرتے ہیں, کتنی بہتری آئی, کتنی کمی آئی, آپ نے جو سوچا تھا اس میں سے کتنے % آپ کا کامیاب ہوئے ہیں, اور کہاں جا کے آپ کا کوئی نقطہ رکا ہے, تاکہ اس الجھن کو ہم کھول سکیں. اگلی کلاس سے پہلے مجھے یہ چیزیں آپ سینڈ کریے گا. جتنا ممکن ہو سکا میں کوشش کروں گا کہ ان گروں کو کھولتا چلا جاؤں. سپوز ایسا آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ والا سبق پڑھ لیتے تو اچھا ہوتا, وہ مجھے دیجیے گا. پھر میں اس سبق کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر کر دوں گا کہ یہ سبق آپ کے کتنا مطلب کا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو وہ آپ کو پھر آسانی دے دے گا. ہمارا دوسرا کورس شروع ہو رہا ہے منطق کا, ابتدائی منطق ہی پڑھائیں گے. اس میں ہم نے آپ لوگوں کو تو اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیا تھا, تو فیس میٹر نہیں ہوتی, ایشو بھی نہیں ہوتا. میں نہیں کہتا کہ آپ سارے فری آئیں, لیکن علم دین کی طلب ضرور رکھیں, پڑھیں, خود پڑھیں, دوسروں کو دعوت دیں. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ نئے انداز سے بہت ساری چیزیں
سمجھ میں آ جاتی ہیں. کبھی بنیادی ایک سبق ہی، ایک کتاب ہی آپ کی آگے کا ساری الجھن کو سلجھا دیتی. تو آج آخری تاریخ ہے اس کے ایڈمیشن کی. جو طلبہ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں آج ہی انفارم کر دیجیے گا تاکہ ایڈ کیا جا سکے. 9:34 4 منٹ کی تاخیر کی. پھر ایک دفعہ معذرت. ملیں گے ایک بریک کے بعد. زندگی نے ساتھ دیا، قسمت نے وفا کی تو نہیں، زندگی نے وفا کی، قسمت نے ساتھ دیا تو ضرور. والسلام مع الاکرام.